الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على محمد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے پڑھن گے الصلاۃ علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. پھر پڑھیں الصلاۃ شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرینوں ناظرینوں سامعین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ محرم الحرام دا آغاز ہو چکیا. اسی اج دے جمعۃ المبارک دے خطاب وچ وعلیکم السلام حسب وعدہ اور بمطابق اشتہار واقعہ کربلا دے اسباب اور امام حسین کریم رضی اللہ عنہ علی جدہ و علیہ السلام دا مدینہ منورہ تو امت مصطفیٰ دے وسیع تر مفاد دے پیش نظر اور بہت ساریاں حکمتاں دی بنیاد تے ہجرت فرما کے مکہ جانا بیان کریں گے. امام علی مقام حسین کریم رضی اللہ عنہ نے مدینہ شریف کس دل نل چھوڑیا ہوئے گا. اسی مسلمان لوگ پائی پائی کر کے پیسے اکٹھے کرنے ہیں اس نیت نال کہ اسی ایک دیاڑے حج بیت اللہ یا عمرہ شریف دی سعادت حاصل کرنے واسطے جاواں گے. مکہ مشرفہ بارک اللہ حاضر ہوواں گے، اللہ دے حضور پیش ہوواں گے تے پھر مہر قبولیت لگوان واسطے مدینہ شریف مصطفیٰ پاک علیہ السلام دے آستانہ عالیہ تے حاضر ہوواں گے. ساری دنیا دے لوگ
مدینہ شریف ول نگاہ محبت رکھتے نے اور امام نے کس طرح مدینہ شریف کس سطح دے غم نال کس لیول دے درد نال چھوڑیا ہوئے گا. کیڑا مدینہ جتھے امام حسین دا گھر ہے، وہ گھر فجر دی نماز ویلے جس گھر دے دروازے تے کھلو کے سلطان کائنات آواز لگاؤندے سن الصلاۃ یا اہل البیت، اور نالی مصطفیٰ پاک علیہ السلام آیت تطہیر تلاوت کردے سن. جی تہاڈا موڈ ہووے تے میں جامع الترمذی دی حدیث مبارکہ نمبر 3206 پڑھ کے نا واقعات دا آغاز کراں. بلند آواز سے فرمائیں سبحان اللہ. میں قربان تے نثار جاواں سنیو حدیث مصطفیٰ عمل مصطفیٰ. اللہ اللہ میں قربان تے نثار جاواں ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ علیہ السلام کان یمر بباب فاطمہ رضی اللہ عنہا سلام اللہ تعالی علیہا 6 اشہر اذا خرج إلى صلاة الفجر فيقول الصلاة يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أو كما قال. اونچا بولا کرے نا. جناب انس بن مالک نقشہ کھچ دینے کہندے نے 6 مہینیاں تک آمینہ دلال محبوب خوش خصال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی روٹین رہی. سرور کائنات دا معمول رہا نماز فجر دے ویلے مصطفیٰ پاک نے اپنی تیرانی بی بی زہرا کریمہ عالم دے بوے تے آکے کھلو جانا. میرے نبی پاک نے صدائے شفقت بلند کرنی الصلاۃ یا اہل البیت، اے میرے گھر والیو اٹھ جاؤ نماز دے ویلے ہو گئے. پتہ چلیا اپنے بچیاں نو نماز لئی آپ جگانا سنت ہے. اللہ اللہ اگوں او کرانے والے بھی کیڑا ستے ہوندے سی قبلہ وہ تے پہلے ہی جاگدے ہوندے سی، لیکن مصطفیٰ پاک نے اپنا فریضہ ادا کرنا. میرے آقا نے کہنا نماز دا ویلا ہو گیا اٹھ جاؤ نماز ادا کرو. اللہ دے حضور سر بسجدہ ہو جاؤ. میرے نبی نے ہوکا نماز دا لانا نال آیت تطہیر پڑھنی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حرف حروف مشبہ بالفعل حرف توکید و نصب. قبلہ آباد رہو تہاڈا پیار مینوں یاد رہے گا. پلس ما کاف انما آباد رہو میرا بچہ. قربان جاواں انما کلمہ حصر دے طور تے شامل ہویا کلام دے آغاز اندر. صدقے جاواں یرید اللہ اللہ اسم الجلال شریف یرید فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب والا سیگا ثلاثی مزید فیہ دے باب افعال وچوں ارادہ یرید ارادتن فہو مرید تعلیل کر کے پڑھیا جاتا ہے. اے دے وچوں قبلہ مرید بھی ہے تے مراد بھی ہے. مرید اسم فاعل مراد اسم المفعول. او میں صدقے جاواں تانوں سمجھ نہیں آ رہی مرید کون ہوندا ہے؟ ارادتن. اے دے وچوں قبلہ اے سارے سیگے نکل رہے ہیں. ارادتن مصدر ہے. ارادتن دا مطلب ہوندا ہے ارادہ کرنا خواہش کرنا طلب کرنا. ہن سمجھو اسم فاعل مرید. مرید کون ہوندا ہے؟ جڑا مرشد دے ہاتھ وچ ہاتھ دیوے تے مرشد دی تابعداری دی خواہش کرے. تے مراد کون ہوندا ہے؟ جڑا مرید بن کے مرشد دے ایتھے وس کے مرشد دی مراد بن جائے خواہش بن جائے.
جڑا مرشد دا مطلوب تے محبوب بن جائے. اچھا ایک نقطہ لے لو, اسی واسطے کیا جاندہ ہے مصطفیٰ پاک نے حضرت عمر بن خطاب نو چولی اڈ کے اللہ کو منگیا سی نا, اللہم اعز الاسلام بی عمر بن الخطاب, اے اللہ میری چولی وچ, میرے اسلام دی چولی وچ, دین مدین دی چولی وچ, دین حنیف اسلام پاک دی چولی وچ عمر بن خطاب نو پا دے, تیرے اسلام نو چار چند لگ جان گے. صدقے جاواں مصطفیٰ نے عمر بن خطاب نو اللہ کو منگ کے لیا, تائیں تے کیا جاندا ہے سارے صحابہ مصطفیٰ دے مرید نے, عمر بن خطاب مصطفیٰ دی مراد نے. سنیو تانوں مبارک ہوے او تسی محمد دے مریداں تو بھی صدقے, محمد دیاں مراداں تو بھی صدقے. اللہ ارشاد فرماندے بے شک لوگو اللہ دا اے دے اگینسٹ اے دے برعکس انما دی بنیاد تے کہہ رہے ہیں کلمہ حسر دی بنیاد تے اللہ دا اے دے برعکس اور کوئی ارادہ نہیں اس میٹر دے اندر. یعنی اللہ اے چاہندا ہے, اللہ صرف اے ہوئی چاہندا ہے اللہ دی رحمت دی طلب تے مطالبہ تے خواہش تے ارادہ اے وے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی پاک دے گھر والےو اللہ دا ارادہ اے جے او تواڈے تو ہر قسم دی نجاست نو دور لے جائے تے تانوں خوب 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 صاف ستھرا کر دے وے. اے مدینہ شریف جنوں امام پاک اج چھڑ کے چلے نے, او میں صدقے جاواں ایتھے میرے مرشد حسین دا گھر جدے دروازے تے امام الانبیاء اللہ دا قرآن پڑھدے نظر آوندے نے. اے مدینہ کیڑا مدینہ, او جتھے نانا جی دی گودی چ مرشد حسین کھیڑدا رہیا تے کلا نہیں, موڈے تے ایک پاسے حسین دوجے پاسے حسین تے نقشہ میں کھچدا اپنے کلام نال سرکار اٹھان دے نے مخدوماں دی جوڑی لو. مل کے ذرا نعرہ مار کے گہنے سرکار اٹھان دے نے مخدوماں دی جوڑی نو, سرکار اٹھان دے نے مخدوماں. اچھا عدنان قادری فیصل آباد تو آ گیا مگر اینو گولڑوی بابے نے اجے تک مائک نہیں پھڑایا. اچھا چل پیر مرید رل کے گولڑوی صاحب دے سینے تے سٹ ماریے کہ وہ مائک کڈ کے تیرے ہاتھ چ دے کے جان. ایک باری دس انہاں نو او شیر جنگل چ بھی شیر ہوندا ہے, باہر بھی شیر ہوندا ہے. محمد دا نعت خان مائک دے اوتے بھی گج سکدا ہے, ود آؤٹ مائک بھی گج سکدا ہے. سنا انہاں نو آواز مخدوماں دی جوڑی لو مخدوماں مخدوماں دی جوڑی لو نو سرکار اٹھان دے نے مخدوماں دی جوڑی لو, سرکار اٹھان دے نے مخدوماں دی جوڑی نو, سینے نال لان دے نے مخدوماں دی جوڑی نو, جوڑی نو مخدوماں نو, سینے نال لان دے نے او میں صدقے بچیاں تو مخدوماں دی نو حت
ہتھاں وچ ہاتھ دے کے ویڑے چ نبی سونے ہتھاں وچ ہاتھ دے کے ویڑے چ نبی سونے ہتھاں وچ ہاتھ دے کے ویڑے چ نبی سونے کلیجے تے ہاتھ رکھنا پینا ہے پے ٹرنا سکھاندے نے مخدوماں دی جوڑی نو بولو نا مخدوماں بسم اللہ مخدوماں دی جوڑی نو مخدوماں دی جوڑی نو بولو نا مخدوماں دی جوڑی نو مخدوماں جوڑی نو واللیل دیاں زلفاں پکڑا کے ظہیر احمد واللیل دیاں زلفاں پکڑا کے ظہیر احمد واللیل دیاں زلفاں پکڑا کے ظہیر احمد نانا جی کھڑاندے نے مخدوماں دی جوڑی نو مخدوماں نو نانا جی کھڑاندے نے مخدوماں دی جوڑی نو بولو نا سرکار اٹھا دینے مخدوماں دی جوڑی نو مخدوماں دی جوڑی نو سینے نال لاندینے مخدوماں دی جوڑی نو جیوندار ہے میری بچیو موضوع لمبا وقت تھوڑا کم ہوندہ جمعہ دا جلدی جلدی اگے لے کے جاواں توانو اللہ اللہ میں قربان تے نثار جاواں کیڑا مدینہ چھڑیا امام عالی مقام نے او مدینہ او جتھے میرے نبی بحالت نماز مرشد حسین نو اپنے موڈیاں تے محسوس کر کے اپنے سجدے نو طول دیندے ہوندے سائے کیڑا مدینہ چھڑیا او جتھے نانا جان ممبر تو اٹھ کے مرشد حسین دا استقبال کر دے جائے اپنے نواسے نو اپنے نال لے کے خطبہ جمعہ اتھوں سٹارٹ کر دے سن جتھوں توڑ کے منقطع کر کے نیچے اترے ہوندے سن کتے لکھیا ہو یا اٹھاؤ سنن ابی داود اور مشکات المصابیح میں صحابی دا قول پڑھن لگا صحابی دا کھجیا ہویا نقشہ پیش کرن لگا ان ابی بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یخطبنا اذ جاء الحسن والحسین رضی اللہ عنہما علیہما قمیصان احمران یمشیان ویاثران فنزل النبی علیہ الصلاة والسلام من المنبر فحملهما فبدأهما بين يديه ثم قال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنة فنظرت الى هذين الصبيين يمشيان وياثران فلم اصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما او كما قال
مسجد نبوی شریف مسجد نبوی شریف میرے نبی دے دیس میرے نبی دے مسکن مدینہ المنورہ المدینہ المنورہ میرے نبی دی سکونت گاہ دا دل میرے نبی دے مدینہ شریف دی جان مسجد نبوی شریف اللہ اللہ ممبر سجیا ہویا بارات بیٹھی ہوئی لاڑا ممبر تے کھلوتا ہویا میرے نبی خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے میرے آقا نے نگاہ نبوت و ختم نبوت جو اٹھائی تقیہ بطول دے دو میں بچڑے حسنین کریمین طیبین طاہرین نورین منیرین ظہیرین نصیرین امامین ہمامین شہیدین عظیمین جلیلین جمیلین شکیلین سبیحین ملیحین بلکہ جان سید ثقلین میرے نبی دی تیرانی دے جگر پارے حسن حسین دوما نے باما چباما پائیاں ہویاں سرخ رنگ دے کرتے زیب تن فرمائے ہوئے نے چھوٹا بڑے نو سہارا دیندہ ہوندے بڑا چھوٹے دا آسرا بن گئے صحابہ کرام دی صفوف نو چیر دیا ہویا بطولی شہزادے اگے بد رہنے حجی صحابہ نے مصطفیٰ پاک کو لئے مسئلہ دریافت نہیں کیتا آقا جی تسی حکم دیتا ہے کہ خطبہ جمعہ تندہی نل سننے ادھر ادھر متوجہ نہیں ہونا لیکن جو تواڈے جگر دے ٹکڑے حسن حسین آ جان پھر کی حکم ہے اچھا سارے صحابہ کرام دل و جان تو نثار ہو رہے نے مگر ہل نہیں رہے صدقے جامع دوویں شہزادے ٹردیاں ڈگن لگے فنزل النبی من المنبر مصطفیٰ پاک نے خطاب بند کیتا ممبر تو تھلے آئے ٹردیاں سجے ہاتھ نال حسن نو سہارا دیتا کھبے ہاتھ نال حسین نو سہارا دے کے دسیا او جنہ دا سہارا بن والا آمینہ دا لال ہوئے اللہ دی رحمت نال انہاں نو ستے خیراں حسینیت آستان عالیہ مدینہ شریف جڑوں پچھے بندے نے کسی نے نعرہ لایا سی تم ہی اپنا دل راضی کر بھی جوانا کنے لایا سی نعرہ لاؤ بسم اللہ اب فیصلہ بادیاں نے دو تین مہینے بعد درشن کرانے ہوندے نے منہ تے پھر تواڈے نال ٹوبے آلیو تواڈے نال ہی لگنا ہوندا ہے نا انہاں نوں بھی ناراض کر لئیے تے اگلے جمعے مرید بھی نہ آوے تے پھر کی بنے گا قبلہ میں قربان جاواں اللہ تانوں آباد رکھے ہر دکھ تو آزاد رکھے سدا شاد و آباد رکھے تا دم آخر ٹور نال جیو اللہ ساڈا خاتمہ ایمان نال کرے جویں ٹور نال اللہ نے زندگی دتی ہے موت بھی ٹور والی عطا فرمائے قبلہ آباد رہو چشمے ماں روشن دلے ماں شاد آؤ اگے چلیے میرے نبی نے ایک پاسے حسن نو اٹھایا دوجے پاسے حسین نو اٹھایا سید کونین رحمت کائنات منبر شریف تے خرامہ چل دے ہوئے آئے میرے آقا کریم نے وَدَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ایک قبلہ بین یدیہ بطور محاورہ عربی زبان اچ بولیا جاندہ ہے یعنی اپنے آمنے سامنے کر لے بٹھا لے اپنے سامنے اصطلاحی معنی اے ہوندہ ہے لیکن ایتھے میں سوچ دا رہا کہ با اعتبار لغت معنی بہتا پھپے گا لغت دے اعتبار نال پروفیسر صاحب دا معنی ہے بین یدیہ مصطفیٰ پاک نے ایک نواسے نو سجے پاسے بٹھا لیا ایک نو کھبے پاسے خطیب انبیاء نے خطیب کربلا نو بٹھایا سجے پاسے خطیب امن نو بٹھایا صدقے جاواں حسن سجے پاسے حسین کھبے پاسے جتھوں میرے نبی نے خطبہ چھوڑیا اتھوں ہی دوبارہ سٹارٹ کیتا فرمایا صدق اللہ اور لوگوں اللہ نے قرآن حکیم وچ سچ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ
تھوڑے اموال تے تھوڑیاں اولاداں تھوڑے واسطے آزمائش تے امتحان لے او ویکھو لوگوں میں صابراں دا سید تے امام سارے نبیاں دی سرداری تے سیادت دا تاج اللہ نے میرے سر تے اڑھایا ہے سارے زمانے نو صبر دا سبق میں پڑھانا وا پر جدوں میں علوی تے بطولی شہزادیاں لو حیدر دے بچڑیاں لو پتول دے جگر دے ٹکڑیاں لو میں مسجد نبوی دی زمین تے ڈگن دے قریب تکیا فلم اصبر میں صبر نہ کر سکیا میں صبر نہ کر سکیا اے میرے نبی نے کمال شفقت بیان کرنے واسطے کیتا ہے کہ بلا ورنہ حضور صبر نہ کر سکن دیٹ از امپاسبل مصطفیٰ پاک نے دسنا سی کہ اپنے بچیاں نال بندے نو کتنا پیار ہوندا ہے میرے تے تواڈے کریم آقا نے شہزادگان نو اٹھا کے تقریر شروع کی تھی فرمایا لوگو جدوں میں ڈگدے ہوئے شہزادے ویکھے میرے کولوں صبر نہ ہویا میں انہاں دوواں نو گودی چ اٹھا کے ممبر تے لے آیا وا میں اتھوں ہی تقریر شروع کی تھی جتھوں میں منقطع کی تھی مصطفیٰ پاک دے نواسے صدقے جاواں حسین کس مدینے نو چھوڑ رہا ہے او مدینہ جدیاں گلیاں وچ حسین کھیڈ کے وڈے ہوئے لے آبادیاں ہومل کیڑا مدینہ چھوڑن لگے نے مرشد امام حسین اور جس مدینے دی گلی وچ کھلو کے مصطفیٰ پاک نے لوکاں نو دسیا سی مینوں کتنا پیار ہے اپنے بچے حسین دے نال اللہ اللہ جس مدینے دی گلی وچ کھلو کے مصطفیٰ پاک نے کیا سی حسنین کریمین دیاں ننیاں ننیاں انگلیاں اپنے ہتھاں وچ لے کے فرمایا سی لوگو انہاں بچیاں دا حیا کریو انہاں نال پیار کریو انہاں دا پیار تواڈے نبی دا پیار تواڈے نبی دا پیار رب کائنات دا پیار انہاں نو معمولی شہزادے نہ سمجھنا ہما ریحان طیب من الدنیا یہ دوویں میرے دنیا وچ پھول نے آہا ویسے تے جمع الجوامع وچ لکھیا ہویا ہے الولد ریحانۃ دنیا دا ہر بچہ پھول ہوندا ہے مگر اپنے ماپیاں واسطے ساری دنیا دے بچے اپنی اماں تے اپنے بابے دے پھول ہوندے نے اوے بطول دے بچڑے نبیاں دے سلطان دے پھول نے نبیاں دے شاہ دے پھول نے رہبر و رہنمائے کائنات دے پھول نے صدقے جاواں کون شہزادہ حسین کس مدینے نو حسین چھوڑ کے چلے آؤ جدے اندر بیٹھ کے مصطفیٰ پاک نے ایک عجیب ڈھنگ تے رنگ نال حسین دی شان لوکاں نوں سنائی سی تاریخ مدینہ السلام امام ابو بکر البغدادی علیہ الرحمہ دا کلمی علمی شاہکار 24 جلداں والا عربی نسخہ دارالکتب العلمیہ بیروت تو چھپیا ہویا میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے اللہ اللہ پتر آباد رہ تیرا پیار مینوں یاد رہے گا اس کتاب دی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 200 تے 201 تے یہ روایت موجود ہے نال مدتاں تو اہل سنت و جماعت حنفیاں بریلویاں دے بڑے بڑے عالم اس روایت نو اپنیاں کتاباں دی زینت بناندے رہے مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ دے برادر عزیز مولانا حسن رضا خان دی کتاب مستطاب آئینہ قیامت دعوت اسلامی والیاں دی چھپی ہوئی صفحہ نمبر 13 اور 14 تے لکھیا ہویا ہے صدقے تے نثار جاواں مرشد حسن تے حسین نو نبی پاک اکثر چک دے سن ایک دن اتفاق دی گل ابو العباس کہندے نے کنتو عند النبی جی میں مصطفیٰ پاک دی بارگاہ وچ حاضر سا اج حسن تے حسین وچوں ایک شہزادہ حضور دے نال سی تے ایک شہزادہ ہور سی اے دوجا شہزادہ کون ہے میرے نبی دا سگا بیٹا ابراہیم
ابراہیم صدقے تے قربان جاواں کہندے نے منظر کشی کر دینے الا فخذہ الایسر ابنہ ابراہیم علیہ السلام و الا فخذہ الایسر فخذہ الایمن الحسین بن علی علیہ السلام کہندے نے امام حسین نو میرے نبی نے اپنی گود وچ دائیں سائیڈ تے بٹھایا ہویا اور جناب ابراہیم پاک نو اپنے بیٹے نو بائیں سائیڈ تے بٹھایا ہویا تارتن یقبل ھذا و تارتن یقبل ھذا اللہ دی حبیب ایک مرتبہ اپنے بیٹے نو چم دینے پھر ایک مرتبہ اپنی بیٹی دے بیٹے نو چم دینے بیٹا بھی بڑا پیارا بیٹی دا بیٹا بھی بڑا پیارا اولاد بھی بندے نو پیاری ہوندی ہے اولاد دی اولاد بھی بندے نو بڑی پیاری ہوندی ہے وہ پرانے وقتاں وچ گل سنی دی سی وہ کوئی بندہ سی نا سیانا اونوں کدھرے باہر گیا کھیتاں وچ تے پیر چنگا آ گیا ہتھی موسم سے پیراں دا سوڑا پیر اونے صاف صوف کر کے جیبی وچ پا لیا نلکے تے دھوتا تے اپنے پتر نو جا کے پتر بھی شادی شدہ سی اونے کہا مٹھو ادھر آ نا ذرا او جوانا میں ادھر گیا سا کھیتاں وچ او پیری تے تازہ پیر تھلے ڈگیا ہے اے پھڑ میں دھو کے نلکے تو تیرے واسطے لے آندا ہے انہوں نے کہا ابو جی شکریہ ہاتھ چومیا اچھا اگوں اودا بھی چھوٹا جہا بچہ ویڑے چ پیا کھیڈدا سی انہوں نے آخیا پپو ادھر آئے نا ذرا جی ابا انہوں نے آخیا پھڑ آ پیر کھا اور دادے نے اگوں مسکرا کے کہا اچھا بھی جوانا پھر کلیجہ تے اپنے ہی ٹھارے آئی نا کلیجہ تے اپنا ہی ٹھارے آئی نا تے میں لکھیا خالق دا انعام دھیاں تے پتنے رحمت دا پیغام دھیاں تے پتنے خالق دا انعام دھیاں تے پتنے خالق دا انعام دھیاں تے پتنے رحمت دا پیغام دھیاں تے پتنے خالق دا انعام دھیاں تے پتنے رحمت دا پیغام دھیاں تے پتنے جنوں پین ماں باپ دنیا تے رج رج جنوں پین ماں باپ دنیا تے رج رج کو سیدہ او جام دیا تے پتنے کو سیدہ او جام دیا تے پتنے خالق دا انعام دیا تے پتنے نال کے رو رو کہ ماں باپ نو یاد نال کے رو رو کہ ماں باپ نو یاد نال کہ رو رو کہ ماں باپ نو یاد نال کہ رو رو کہ ماں باپ نو یاد کر دے صبح شام دیا تے پتنے کر دے صبح شام دیا تے پتنے خالق دا انعام دیا تے پتنے اداسی زہیرو سویرے نہ آوے
مالکا ذکر امام حسین دا صدقہ اج سارے بے اولاداں نو اولاد والا بنان دی مولا ارادہ تیرا چلنا ہے اسی خواہش کر سکنے ہاں ساڈا زور کوئی نہیں ساڈی زبردستی کوئی نہیں اسی دعا کرنے ہاں مولا ارادہ تیرا ہونا ہے ربا کل بے اولاداں نو صاحب اولاد کر دے اس مٹھے بیوے دا ذائقہ ہر کسے نو چکھا دے خالق دا انعام دیا تے پت نے رحمت دا پیغام دیا تے پت نے اداسی زہیرو سبیڑے نہ آوے اداسی زہیرو سبیڑے نہ آوے جتھے مہب ہنگام دیا تے پت نے جتھے مہب ہنگام دیا تے پت نے خالق دا انعام دیا تے پت میں نے قربان جاواں میرے نبی ایک مرتبہ ابراہیم بیٹے نو چم دینے دوسری مرتبہ بیٹی بطول دے بیٹے حسین نو چم دینے اسی اسنا دے اندر اذہابت علیہ جبریل علیہ السلام بوحی من رب العالمین العالمین دے پروردگار دا پیغام لے کے فرشتیاں دا جبریل سید آ گیا آ کے قدم چوم کے عرض کر دے اے میم ہے میم دال آمنہ تے عبداللہ دلال اے جبریل کی کہنا جانے عرض کیتا ان اللہ یقرأک السلام اللہ تانو سلام ارشاد فرما رہے جبریل میں اپنے پروردگار دا سلام دلو جان تو قبول کیتا پیغام دے دے جبریل نعرہ مار کے اکھاں دے ہنجو صاف کر کے گلے اللہ فرماندا ہے پیارے حبیب سانو تہاڈی ادا پسند آئی تسی ایک مرتبہ بیٹے نو چوم رہے ہو ایک مرتبہ بیٹی دے بیٹے نو بوسا دے رہے ہو مگر اسی تہاڈا امتحان لین دا ارادہ کر لیا ہے لستو اجمعہما لک اسی انہاں دوواں شہزادیاں نو تہاڈے کول اکٹھیاں رہن نہیں دینا بھاویں بیٹا اختیار کر لو بھاویں بیٹی دا بیٹا دوترا اختیار کر لو ففدی احدہما لصاحبہ ایک نو دوجے تو فدا کرنا پینا جے ایک تسی رکھ لو ایک ساڈے ول بھیج دیو حوالہ اجل کر دیو مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے ایک باری حسین نو کلیجے نال لایا دوجی مرتبہ اپنے جگر دے پارے حضرت ابراہیم پیغمبر ابراہیم دے نام تے دادا جی سرکار دے نام تے جدے نام مصطفیٰ پاک نے رکھی اسی صدقے جاواں بخاری شریف وچ جنہاں دے وصال دا ذکر خیر موجود ہے مصطفیٰ پاک نے اپنے شہزادے دا متھا چومیا فرمایا جبریل میں ارادہ کر لیا میرے رب نو کہہ دے جے ابراہیم جائے گا بہتا دکھ مینوں تے موریا قبطیہ نو ہوئے گا اے دے برعکس اگر حسین چلا گیا اگر حسین چلا گیا میرا حیدر روئے گا میری بطول روئے گی میرا حسن روئے گا میرے بچیاں دی جوڑی ترٹ جائے گی جبریل رب نو کہہ دے میں حسین نو اختیار کر لیا میں ابراہیم نو قربان کر دیتا اپنے جگر دے ٹکڑے اپنی بیٹی دے جگر پارے شبیر تو چنانچہ کہندے نے 3 دن تو بعد میرے نبی دے شہزادے ابراہیم دا وصال ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون راوی کہندا ہے پھر کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ادار الحسین مقبل جدوں بھی حسین نے آنا ٹردیاں آنا مصطفیٰ پاک نے حسین نو دوروں ٹردیاں آندیاں تکنا میرے نبی نے اج کر کے باما کھول دینیاں قبلہو جدو حسین نے قریب آنا میرے نبی نے پہلے حسین دا متھا چمڑا رخسار چمڑے دمہو الى رأسہی الى صدرہی پھر اپنی چھاتی دے نال لا لینا راشف ثنایا ہو جتھے دو اگلے دند ہندے نے ہونٹاں دے اس حصے تے اللہ دے حبیب نے اپنے ہونٹ رکھ کے چمنا چوم کے فرمانا لوگو جان دے اے میرے کلیجے ٹھنڈ پان والا شہزادہ کون ہے صحابہ نے اپنے کپڑیاں دے نال اکھاں دے اتھرو صاف کر کے سر اٹھانے آقا جی دسو اے شہزادہ کون ہے مصطفیٰ پاک نے دوبارہ ہونٹ چوم کے نعرہ مار کے فرمانا فدیتو من فدیتو بابن ابراہیم او میں اپنے اس نواسے تو صدقے جاواں دے دے تو میں اپنا سگا بیٹا ابراہیم صدقے کر چھڑیا قادری صاحب آباد ربو آؤ ذرا چلیے میدان کربلا وچ پیش آن والے واقعات دے اسباب وال سن 60 ہجری رجب المرجب دی 15 تاریخ ایک روایت اتبری نے دو میں روایتاں نقل کیتیاں 22 تاریخ رجب دی یا 15 تاریخ رجب دی حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما دا انتقال ہو گیا انہاں دا بدبخت نالائق ناقابل بیٹا یزید تخت نشین ہویا انہیں تخت نشین ہوندیاں اقتدار اور ڈور باغ ڈور سنبھال دیاں گورنمنٹ دی انہیں چٹھیاں خطوط لکھوا کے ارد گرد دے علاقہ جاتی بھجوانے شروع کر دیتے میری بیعت لئی جائے چنانچہ انہیں خط لکھ دیتا اللہ اللہ ولید بن عتبہ گورنر مدینہ کل خط آ گیا خط دی عبارت سی حسین بن علی عبداللہ بن زبیر اے ہو جیاں شخصیات نو بلا کے بیعت لئی جائے ایک اسی روٹین وائز جدہ دیاں چٹھیاں دوسرے علاقے اچ گئیاں تبری لکھ دینے ابن اسیر نے بھی اشارتاً لکھیا اللہ اللہ ایک چوہے دے کان دی طرح لپیٹ کے یعنی جے میں مروڑ دے دے کاغذ اے میرے وال تکے ہوئے ہیں سمجھان واسطے دن دساں اے جے میں 100 دا نوٹ انہوں اینج کر کے آپ کئی دفعہ کاغذ نو مروڑ دے جائے نا تاکہ تھوڑی جگہ تے او کاغذ نو رکھیا جائے سنبھال کے صدقے جاواں یزید نے کان چوہے دے کان دی طرح مروڑ کے ایک چٹھی لکھی خفیہ خط لکھیا جدی عبارت سی ولید بن عتبہ گورنر مدینہ نو حکم سی دے اندر حسین بن علی نو اپنے آفس وچ بلا کے بیعت لے میری اگر او بیعت نہ دین فخذ حسینن حسین نو پکڑ لے لست فیہ رخصہ انہوں کوئی رخصت نہیں ہو دینی حسین بن علی کو لو بیعت لے لے میری سختی کر کوئی بھی حربہ کوئی بھی ہتھ کنڈا استعمال کرنا پوے تینوں اجازت بہر صورت بہر حال میں نو حسین بن علی دی بیعت درکار ولید بن عتبہ نے پیغام بھیجیا امام حسین بن علی رضی اللہ عنہما علی جدہ و علیہ السلام آپ تشریف لے کے آ گئے مروان کمینہ میں کول بیٹھا ہویا ہے حضرت جناب امام حسین نو خط پڑھ کے سنایا جڑا معمول دے مطابق آیا سی
کہن لگا امیر معاویہ انتقال کر گئے، مرشد حسین نے پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی سارے اللہ واسطے ہاں تے اللہ دی جانب ہی مر کے اسی لوٹ جانا۔ کلمات استرجاع آپ نے تلاوت کی تے آیت قرآنی دا جز پڑھیا، اللہ اللہ تے کلمات دعا بھی ارشاد فرمائے، مغفرت والے الفاظ بولے تے آپ نے فرمایا مینوں کیوں بلایا گیا ہے؟ کہن لگا یزید نے حکم نامہ بھیجی ہے تواڈے کولوں بیعت لئی جائے۔ امام حسین نے فرمایا اج گل کیتی او ولید دوبارہ گل نہ کریں، اے زبان خالصتاً رب دا کلام سنان والے، اوے اس زبان نو کدے تڑ تو جدا ہو گئے اور نیزے دی نوک تے بھی چڑھ کے قرآن پڑھنا پیا تے پڑھ کے دکھائے گی۔ میں صدقے جاواں میرے امام نے جلال وچ آ کے فرمایا ہن گل کیتی او دوبارہ نہ کریے گل، اے سر خالص اللہ دے حضور جھکن والا سر ہے، اے گردن تو جدا تے کیتا جا سکدا ہے، اللہ تو علاوہ کسے دے سامنے چکایا نہیں جا سکدا۔ اے ہاتھ اللہ دے حبیب دی بوسا گا بنن والے ہاتھ نے، انہاں ہتھاں تے وحی جوہا والے ہونٹ رکھ کے مصطفیٰ بوسے دے دے رہے، اے ہاتھ کلائیاں تو کٹے دے جا سکدے نے۔ یزید ورگے فاسق فاجر ظالم شرابی زانی حکمران دی بیعت کرن واسطے اس کمینے دے ہتھاں وچ نہیں جا سکدے۔ صدقے جاواں فخر بر صغیر علامہ امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی عربی زبان دی کتاب سر الشہادتین وچ نقشہ کھچیا، وہ کہندے نے بھی وجہ کی سی مرشد حسین چاہندے تے بیعت کر لیندے ساریاں سہولتاں مل جاندیاں۔ وہ کہندے نے حسین نے وسیع تر مفاد امت دے بنیاد تے بیعت نہیں کیتی، کیونکہ حسین جان دے سائیں پوری امت دے لوکاں دیاں نگاہاں علی دے بچڑے وال نبی دے نواسے وال نے، جے میں کسے فاسق فاجر دی بیعت کر لئی، میں زانی شرابی کمینے بے غیرت حاکم دی بیعت کر لئی، او دنیا پھٹک جائے گی، لوگ کہن گے بھئی شرابیاں نو اپنا امام بنانا جائز ہے، او تے اسی اے دنیا جان دیئے او ساڈے بابے نے کسے ایرے غیرے پچھے نماز نہیں نیتی تے ابو بکر عمر عثمان اللہ ہی جانے میں کی کہی جانا۔ صدقے تو قربان جاما اللہ اللہ مرشد امام عالی مقام نے اس واسطے بیعت نہیں کی تھی بقول شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، آپ جان دے سن میرا قول بھی حجت میرا عمل بھی لوکاں واسطے دلیل، اگر میں اج یزید دی بیعت وچ ہاتھ دے دیتے او دی بیعت واسطے او دے ہتھاں چ ہاتھ دے دیتے قیامت تک دے لوکاں واسطے نبی دے نواسے دا عمل دلیل بن جائے گا۔ مرشد حسین نے ڈٹ کے قبلہ سیسا پلائی دیوار بن کے حالات دا مقابلہ کرن دی ٹھان لئی، تاکہ نانا جی دے امت دے لوکاں نو پتہ چلے او جدوں حاکم بدماشی تے اتر آوے، جدوں اسلام دے قوانین نال کھلواڑ کرن دی جرت کرے، پھر محمد دے غلام سر تے کفن بن کے شمشیر بکف کیویں ہوندا ہے؟ جنہاں نو سمجھ آئی اور رل جان گے میرے نال۔ اسے واسطے تے پھر میں لکھیے بکا نہیں جھکا نہیں حسین و حسین ہے، بکا نہیں
جھکا نہیں حسین وہ حسین ہے ایک باری پتر ہن تو چپ کریں ذرا ویکھیے والا ٹوبے والیاں نوں بھی ساڈے شعر یاد نے کہ نہیں یاد 15 سال ہو گئے سانوں یہ شعر ایتھے پڑھدے ہاں بکا نہیں جھکا نہیں حسین آہا حسین وہ حسین ہے حسین وہ حسین ہے ایک مرتبہ پڑھیا کر دوسری مرتبہ پتر انہاں دی آواز بھی آن دیا کر میرے تک حسین وہ رامے صاحب سوچ دے نے مقابلے والی گل پھر اج کرن گے ویڈیو بنان لگ پے نے لیکن اج محرم دا موضوع ہے میں بلبلاں تے کوئلاں دا مقابلہ نہیں کرانا میں جلدی جلدی موضوع نو اگے لے کے جانا ہے نعرہ سناؤ حسین وہ وہ حسین ہے بکا نہیں جھکا نہیں حسین وہ حسین ہے بکا نہیں جھکا نہیں حسین وہ حسین ہے حسین وہ حسین ہے جو مر کے بھی مٹا نہیں نعرہ حسین اور چھڈو دنیا تے دنیا داری نو محرم دے دن چلے بن جاؤ کربلا والیاں دے دیوانے بن کے مستانے بن کے ضرب لاؤ حسین وہ حسین وہ حسین سونے نہ دی آواز پتر ہونے ایک باری چپ کر کے حسین وہ جنہیں آپ ظہیر حق کی راہ پر جو چل دیا تو چل دیا ظہیر حق کی راہ پر جو چل دیا تو چل دیا جو چل دیا تو چل دیا چلا تو پھر رکا نہیں حسین وہ حسین ہے حسین وہ حسین وہ حسین ہے کل شاہد قادری نے 50,000 روپیہ کتاباں ویچ کے سانو دیتا ہے بھائی ہن انہیں فرمائش کیتی ہے پوری کرنی بندی ہے کہ رہن دئیے ایسے علوی صاحب مسکرا کے میرے وال ویکھ کے دسیو ذرا 50,000 ایک بندہ دوے حالانکہ وہ جڑے لگے سن وہ اجے واپس نہیں آئے جڑے لگے سن لیکن پھر بھی ایک بندہ 50,000 ورگی وڈی اماؤنٹ دوے ایک شیر تے وہ نصیباں دا اگر ہے وے تے پڑھ دینا چاہیے ہے نا پڑھ دئیے ظہیر حق کی راہ پر جو چل دیا تو چل دیا ظہیر حق کی راہ پر جو چل دیا تو چل دیا جو چل دیا تو چل دیا چلا تو پھر رکا نہیں حسین حسین ہے خیر نال جاؤ پترو محبت دے توڑے نظرانے اسی قبول کر دیں تسی بھی ساڑے لفظ محبتاں دیاں نظرہ سمجھ کے اپنے نال لے کے جایا کرو قبلہ آباد رو میں راضی اللہ اللہ مصطفیٰ پاک دے نواسے نے بارہ کی قبلہ جنہوں اپنے گھر دی راہ لئی مروان کمینہ ہس کے اگوں کہن لگا چھڑ یار ولید تیرا بھی کوئی حال نہیں حسین قابو آیا سی پکڑ لینا سی زبردستی بیعت لینی سی ہونے نے قابو نہیں آڑا ولید بن عتبہ نے اکھاں دے ہنجو صاف کیتے
کہن لگا مروان تیرا اپنا عقیدہ میرا اپنا عقیدہ میرا عقیدہ اے وے وہ جن حسین دا دامن چھڑ دیتا ایتھے بھی رسوا اوتھے بھی رسوا تے جن حسین نال رعایت کی دی جن حسین نال پیار پایا ایتھے بھی عزت والا اوتھے بھی عزت والا امام حسین کریم نے مدینہ شریف چھوڑن دا پروگرام بنا لیا گھر رات گربہ پار رفتہ رفتہ گزر دی چلی جا رہی لمحہ لمحہ کر کے وقت دی ریت دا ایک ایک ذرہ کائنات دی مٹھ وچوں سرک دا تلک دا تھلے ڈگ دا چلا جا رہا ہے میرے نبی دے نواسی نے گھر والیاں نو آ کے حکم ارشاد فرمایا تیاریاں کر لو فجر دی نماز ادا کر کے اسی مدینہ شریف چھوڑ کے مکہ مشرفہ چلے جانا ہے میرے نبی دے گھر والے تیاری کر رہے ہیں مرشد حسین نکلے نانا جی دے نانا جان دے مزار پر انوار وال ٹر پے مدینہ شریف چھڑ رہے نے کیڑا مدینہ مشکات ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی علیہ الصلاة والسلام من استطاع ان يموت بالمدینة فلیمت بها فإنی لا اشفع لمن يموت بها او کما قال علیہ السلام اور جس مدینہ شریف دے بارے چ مصطفیٰ پاک نے بشارت دیتی سی لوگوں جیڑا چاہتا ہے جیڑا ایک استطاعت رکھ دے مدینہ شریف وچ آ کے وس جائے حتیٰ کہ انہوں مدینے وچ ایمان دی سلامتی نال موت آ جائے انہوں چاہے دے مدینے وچ جا کے رہائش رکھ لوے کیونکہ جیڑا امن شانتی دے نال ایمان دی صحت دے نال مدینے وچ وصال کر جائے گا قیامت دے دن آمنہ دے لال دی شفاعت پائے گا مدینہ چھوڑ کے حسین جا رہے نے کیڑا مدینہ اور جتھے دی ایک رات ویکھن واسطے اللہ دی قسم ساری ساری عمر بندے ایک پائی پائی جوڑ دے رہندے نے کیڑا مدینہ گولڑوی صاحب ادھر اکھاں کھول کے تکی ادھر اے تواڈے مرشد خانے دا شعر جی ادھروں آواز آئی گولڑے اللہ پنڈی اللہ او بابا لکھ کے سانو عقیدہ دے گیا اللہ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں آستانہ عالیہ مدینہ شریف جنی آواز میں چکی ہے چک کے تسی بھی لاؤ ہاں نعرہ والا آستانہ عالیہ مدینہ شریف آستانہ عالیہ مدینہ شریف آستانہ عالیہ مدینہ شریف نعرہ رسالت اوہ عدنان قادری اور تیرا نا عدنان قادری ہے یا تیرا نا تسی ہے میں کسی نے بھی کہا تسی ہو کہندے پتہ نہیں مینوں کیا ہے بھائی حد ہو گئی تیرے والی تیرا نا ہی اسی تسی رکھ لئیے لاؤ جی نعرہ کے بلا بسم اللہ ماشاءاللہ عدنان قادری ہن لا توں بھی ایک باری آستانہ عالیہ مدینہ شریف آستانہ عالیہ مدینہ شریف نعرہ رسالت اور روسی نہ جاوے وہ زمانے چلے گئے جدو پیر کہندے سن کہ اللہ کرے کسی دا پیر نہ روس جائے وہ کلام نہیں سی ایک پڑھتے ہوندے بندے ہیں کداں سی یاد ہے کسے نو دعا منگیا کرو سنگیو کسے دا کتے مرشد نہ روس جائے ہن تے اسی کہنے ابھی دعا منگیا کرو کدھرے کو مرید نہ روس جاوے ماڈرن زمانہ آ گیا مرید دسدے نے پیرانوں کہ بھائی زندگی انج گزارنی ہے وہ زمانے گئے جدوں مرید مت لیندے ہوندے سن پیراں کولوں آ کے ناراض تے نہیں ہو گئے ایک گل چھوٹی جی کر لئیے ذرا انہاں بچیاں نال
ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਫ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਖਾਦਮ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਖਲੋਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਮਹਿਫਲੇ ਪਾਕ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਬੈਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੁਜ਼ੰਮਿਲ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੇ ਬੈਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਰ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਬੈਤ ਦਾ ਬਈ, ਮੁਰੀਦ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਦੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮਿੰਬਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਤਕੱਦੁਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਿਤਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਰਹਬਾ, ਮੈਂ ਉਤਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਾ ਬਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਲੈ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਐ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਤ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਲੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਸਕਣਾ ਭਾਈ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਕਹੋ ਆਸਤਾਨਾ ਆਲੀਆ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ। दिल को हमत लाए अनवार बनाए हुए हैं। मूड है खलो के नारा लाण दा है अजे तुहानू पता नहीं कादरी साहब मैं गल नू कित्थों कित्थे लै जाना है। ए गोलड़े वाले पीरां ने एक नवीं गल कीती, मैं तो कुछ नहीं कहना, मैं किहड़ा मुफ्ती हाँ, मैं लड़ाका मौलवी नहीं। एक नवीं गल कढ के उम्मत नू नवें राहे लाता ते मैं उन्होंने गोलड़वी साहिबजादियां नू कहन लगा, गोलड़ा शरीफ वालियां नू, ओ भाई तुसी हुण कुछ कह रहे हो, तुहाडा ही बाबा सानू अकीदा दस के गया, सुनिया दे बच्चे बच्चे नू रटा के गया कि नाम आने से अबू बकर उमर का लब पे, नाम आने से, नाम आने से अबू बकर उमर का लब पे क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। आप जिए माशा अल्लाह, मैं राजी हाँ। आओ जरा आखिरी 15-16 मिनटां दे अंदर मैं कुर्बान जावा। हुण सा रोक रोक के मेरे एक जुमले ते गौर करना जे। इमाम हुसैन करीम मदीना शरीफ छोड़ के चले, ओ मदीना जिथे दुनिया छड्डण दियां ख्वाहिशां फारूक आजम वर्गे ताजवरां ने कीतियां। अल्लाहुम्मा अर्जुकनी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलदी रसूलिक। फारूक कहंदे हुंदे सन, सही बुखारी विच लिखिया होया, ऐ अल्लाह मैनू अपने रस्ते विच शहादत दी मौत अता फरमा। ते मेरी ख्वाहिश है जदों मेरी रूह इजराइल लेके जावे, मेरा जिस्म मुहम्मद दी गली विच पिया होवे, तेरे हबीब तेरे रसूल दे शहर मदीना दी सरजमीन ते पिया होवे। इमाम हुसैन करीम मदीना छोड़ के चले, नाना जान दे मज़ारे पुरनूर ते आ गए। आके अर्ज कीता सलाम जद अमजद ए मेरा मुँह चूमने वाले, मेरा मुँह चूमने वाले।
مجھے دوش نبوت پہ اٹھا کر گھومنے والے، اٹھا کر گھومنے والے، ذرا نظر اٹھا کر دے کہ کس کا نور عین آیا، ذرا نظریں اٹھا کر دے کہ کس کا نور عین آیا، اٹھنا نام محمد تیرے در پہ ہے، حسین آیا تیرے در پہ، حسین آیا۔ جناب پروفیسر صاحب نے خدمت فرمائی، حافظ عدنان قادری دی، گولڑوی صاحب دی، جناب صاحب دین صاحب نے نظرانہ محبت انہوں نے پیش کیتا، اللہ قبول فرمائے۔ صدقے جاواں ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی، تیرا پیارا حسین ذیشان چلے آؤ، تیری مہر نبوت تے بین والا، چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلے آؤ، آویخ سکینہ تے زینب نل اکبر عباس جوان چلے آؤ، اساں پھر مسافراں آنا نہیں، اساں پھر مسافراں آنا نہیں، میں تیرے دین تو ہون قربان چلے آؤ، عرض کیتا نانا جان تک لو میں کون میں تہاڈا پالیا ہویا حسین، تھوڑے موٹیاں تے کھیڈن والا شبیر، جنوں چولی چ بٹھا کے پیار کر دے ہوندے جو، جدے واسطے جمعے دا خطبہ چھڑ دیندے جو، جدے واسطے سجدے دیاں تسبیحاں وچ زیادتی کر دے جو، نانا ابو میں حسین آیا واں، تھوڑے بدکماش بدمعاش امت دے لوکاں نے میرے اتے عرصہ حیات تنگ کر دیتا، تھوڑی نگری چ رہنا دو بھر کر دیتا، نانا جان مینوں تواڈے شہر دا امن امان عزیز ہے، میں نہیں چاہندا ایتھے خون دے دریا بہا دتے جان، میں چھڑ کے دار امن مکہ شریف ول چلنا، نانا جی مینوں تواڈا فیض چاہیے، اپنی نگاہ عنایت وچ رکھیو، اپنی رحمت دے سائے تھلے ہیٹھا ہمیشہ رکھیو، اللہ اللہ میرا وجدان کہندا ہے نانا جان دی قبر پر نور وچوں آواز آئی ہوے گی، اے میرے بچیا میں تیرے تو قربان جاواں، جا ذرا زمانے والیاں نو محبت دا سبق پڑھان واسطے جا، صحرائے کربلا وچ پرچم عشق لہران واسطے جا، حق دی خاطر سیس کٹان واسطے جا، سیس کٹا کے نیزے تے چڑھ کے جگ دے باسیاں نو رب دا کلام سنان واسطے جا، جا میری بچیا تیری دم دم خیر ہووے، شیعہ حضرات دی فارسی کتاب صحاب رحمت وچ لکھیا ہویا ہے، امام حسین تے نیند دا غلبہ ہویا، خواب وچ اللہ دے حبیب آ گئے، میرے نبی نے گلے وچ باواں پا لیاں، متھا چوم کے فرمایا یا بنیا انکا قادم علی ابیکا و امیکا و اخیکا و ہم مشتاقون الیکا، بس میرے بچیا تھوڑا جیا صبر، جنت حوراں نے تیرے واسطے حصہ بہشت سجا دیتا، جنت تیرے واسطے کوثر دے چھلک دے جام تیار ہو گئے، تیری اماں تیرے انتظار وچ ہے، تیرا بابا شاہ مردان تیری اڈیک وچ ہے، تیرا بھیا حسن مجتبی تیرا منتظر ہے، بچیا اللہ پاک نے تیرے واسطے وڈے وڈے اچھے اچھے محل تیار
تیار کر رکھے نے ان فی الجنت درجات لا تنالها الا بالشہادہ مگر او جڑے درجات تیرے حصے وچ نے انہاں تک پہنچن واسطے تینوں شہادت دا پیالہ پینا پینا ہے جا بچیا میرے فیض دی نگاہ تیرے اوپر رہے گی امام حسین نے جلدی نال اجازت چاہیے میرے امام باہر نکلے اللہ اللہ ماں دی قبر ول ٹرے او ماواں قبراں وچ وی ماواں ہوندیاں نے ماواں قبر وچ وی ماواں ہوندیاں نے ماں دی تے فوٹو گھر چ لگی ہووے او دا فیض بڑا ہوندا ہے ہو میں صدقے جاواں اللہ میری تواڈی ماں دے درجات اونچے کرے امام عالی مقام ماں دی قبر پر نور تے آ کھلوتے فاتحہ پڑھ کے ماں دی قبر اتے شاہ امام حسین پکار دائے بولیا چالیا اما معاف کری سلام آخری وار دائے تیری گودی چ لکھاں سکھ پائے ہن دکھاں دا پار پیا مار دائے میرے خون دی دین نو لوڑ پہ گئی مینو حکم اے پروردگار دائے میں حسین آیا وا اما میں تہاڈا پالیا ہویا حسین آیا وا اما جنوں گود وچ چک کے سورہ یاسین دیاں لوریاں سناندے سو اما جنوں دودھ پلاندیاں وی قرآن پڑھ پڑھ سناندے سو اما میں حسین آیا جنوں حق کہنا تسی سکھایا اما جنوں سچ بولنا تسی سکھایا اما جنوں تلاوت قرآن دا سلیقہ تسی سکھایا اما میں تہاڈا جایا میں تہاڈا پالیا حسین آیا نانا دی امت دے بدمعاش لوگاں نے سازشاں دے جال دے تانے بانے اس طرح بن دتے اما مدینہ شریف نو خیر باد کہہ کے تہاڈا لاڈلا شبیر چلیا قیامت تک عشاق کے اہل بیت دیوان گانے آلے رسول ہوندے رہن گے تھوڑی مرکت دی خاک نو اکھاں چ سرما بنا کے لاندے رہن گے لوگ آ کے فیض یاب ہوندے رہن گے ہن حشر دا میدان لگن تے گئے دوبارہ تہاڈا حسین تہاڈے کول نہ آ سکے گا اما میرے نال اپنا فیض رکھیو اما مینوں اپنی نگاہ عنایت وچ رکھیو میرا وجدان کہندے ماں تے قبر وچ وی ماں ہوندی ہے ماں دی قبر کپ کپا اٹھی ہوے گی بی بی بطول دی چشمے عنایت نے تکیا ہوے گا زبان فیض بول کے پکار کے کہہ رہی ہوے گی میرے بچیا جا تیری خیر ہوے ماں دا قبر وچوں اپنے پتر نلوا دے جدوں یزیدیاں دی اکھ چ اکھ پا دے جدوں خطیب بن کے خطبہ کربلا دے کے جدوں اپنے گھوڑے تو ڈگے گا تیراں تے تلواراں تے زخماں دے نال جدوں سرخ جسم دے نال منزل سرخ روئی ول ودے گا جدوں تیرا جسم میدان کربلا دی گرم گرم ریت نال ٹچ ہون لگے گا نا تو کلا نہیں ہوے گا تیری ماں دی گود تینوں پھیلی ہوئی دکھائی دے گی
ਬੋਝਲ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਬਾਹਰ ਆਏ ਔਰ ਤੁਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਰਾਤ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੀ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰੂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਾਫਿਲਾ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਤਕਦੀਰ ਨਵਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਲਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮੀਟ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਪੰਛੀ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਪੰਛੀ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹੂਰਾਂ ਤੜਫੀਆਂ ਅਰਸ਼ ਅਜ਼ੀਮ ਕੰਬਿਆ ਬੰਦੇ ਬਸ਼ਰ ਕੀ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾ ਅਰਸ਼ ਅਜ਼ੀਮ ਕੰਬਿਆ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਲੋग ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਾਇਓ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਫਤਾਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਰਫਤਾਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਏ ਸਾਡੇ ਆਕਾ ਜ਼ਾਦੇ ਨਾ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਸੈਯਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਰਹਿਬਰ ਨਾ ਜਾਓ ਸਾਡੀ ਬਸੀਰਤ ਦੱਸਦੀ ਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹਸਨ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅਲੀ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ ਦਾਗੇ ਬੇਵਫਾਈ ਉਹ ਜਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਗਰਦਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀ ਬਸੀਰਤ ਦੱਸਦੀ ਏ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਸਿਤਮ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਹਰਫ ਆਖਿਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੀਦਤ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਇਰਾਦਤ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਮਗਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫਿਲਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੁਸੈਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀ अब्बास जा रहा है कौन जा रहा है शहजादा कासिम जा रही है कौन जा रही है शहजादा अली अकबर जा रही है कौन जा रही है शहजादे ओनो मोहम्मद जा रहे ने आहा कौन जा रहा है 6 मादा अली असगर ये कौन ने पाकबाज लोग मैं लिखी है तकरीर खत्म हो गई नबी के हैं अली के हैं दुलारे करबला वाले हुसैनिया 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 अख दी ठंडक दिल दा चैन नबी के हैं अली के हैं दुलारे बला वाले नारा सुनाओ नबी के हैं अली के हैं दुलारे करबला वाले हुसैनिया हुसैनियत जड़े हाथ तकलीफ कर रहे ने अल्लाह तानू कबर हशर दी तकलीफ तो बचावे हुसैनियत यजीदियत अख दी ठंडक दिल दा चैन बाबा जी थोड़ा प्यार मैनू याद रहेगा करबला दा शाह हुसैन हाथ उच्चे 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 आवाज उच्ची करबला दा शाह हुसैन अख दी ठंडक दिल दा चैन नबी के हैं अली के हैं दुलारे करबला वाले नबी के हैं अली के हैं दुलारे करबला वाले बड़े ही शान वाले हैं ये सारे करबला वाले हुसैनियत ऊंचा 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 हुसैनियत बड़े ही शान वाले हैं सारे
کربلا والے لے بڑے ہی شان والے ہیں یہ سارے لے ہے جن کی کہے کشان ظلمتوں میں نور پھیلایا ہے جن کی کہے کشان ظلمتوں میں نور پھیلایا ہدایت کے ہیں وہ روشن ستارے کربلا والے یزیدیت کولوں سب تو بڑا انتقام ہے کہ حسینی ترانے پڑھنی شروع کر دیتے جان اور جتھے حسین دا نعرہ لا دیتا جائے یزید نو مرد آباد کہن دی لوڑ نہیں یزیدی آپ ہی خوش ہو جاتے ہیں حسینیت حسینیت بڑے ہی شان والے ہیں یہ سارے کربلا والے ہزاروں میں یزیدی فوج تھی پر جیت نہ پائی ہزاروں میں یزیدی فوج تھی پر جیت نہ پائی 72 مگر پھر بھی نہارے کربلا والے سمجھتے گئے ہی ہوگا گے ساڑی تقریر ہوئے یا نہ ہوئے پتر توں راضی رہ چلو پڑھو ہونا وہ میں کچھ کر کے بھی کھان لگا سی انہیں پہلے پیٹ ہی کھول دیتا ہزاروں میں یزیدی فوج تھی پر جیت نہ پائی 72 تھے مگر پھر بھی نہارے کربلا والے بڑے ہی ہیں یہ سارے کربلا والے خدایا جب ضرورت ہو شفاعت کے سہاروں کی صحیح رحمت کے ہوں اس دن سہارے کربلا والے خدایا جب ضرورت ہو شفاعت کے سہاروں کی تو ہر سنی کے ہوں اس دن سہارے کربلا والے حسینیت حسینیت آخری نعرہ حسینیت حسینیت رانا محمد سلیم سلطان سرگودا والے انہ دی والدہ محترمہ وفات پا گئیاں خدا بند عظیم مغفرت فرمائے دیگر جتنے لوگاں دے دلان چ جو دعاواں نے اللہ سب دیاں آرزواں پوریاں فرمائے اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد وما علینا الا البلاغ